بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مؤذن کی اذان سنے اس کے کانوں تک کسی بھی نماز کے وقت کے لیے مؤذن کی آواز پہنچ گئی، پھر وہ کسی قابل قبول عذر کے بغیر اس مؤذن کی تابعداری نہ کرتے ہوئے مسجد میں جماعت کے لیے نہ جائے بلکہ اکیلے گھر میں نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قابل قبول عذر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان یا مال جانے کا خوف یا بیماری۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، آپ نے فرمایا کہ مؤذن مسجد میں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، فلاح کی طرف۔ تو اب اس نے سن لی، اب اس کو چاہیے کہ مؤذن کی تابعداری کرتے ہوئے مسجد میں جماعت کے لیے آئے۔ اگر وہ اس کے پاس عذر کوئی نہیں ہے، بغیر عذر کے وہ نماز مسجد میں آ کے جماعت میں نہیں ملتا بلکہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں۔ جمہور ائمہ کرام نے فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کئی احادیث کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو آدمی ایسے کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، پیارے پیغمبر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز اس کی ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ناقص ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اس کا اجر اور ثواب کامل نماز کا دینا تھا نا، وہ نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز نہ ہو اس سے تو پھر کئی احادیث ایسی آتی ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ ایسے نہ کرے تو پھر وہ اس کا پیارے پیغمبر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی کوئی روایت آتی ہے نا، وہاں پر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ناقص ہے، یہ کام ناقص ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک روایت جو آتی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ لے پھر وہ گالیاں بھی نکالتا رہے، سود بھی لیتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، تو اس کے روزے کے ساتھ اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیکن یہاں پر بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ روزہ ہو تو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اس کو روزے کا اللہ نے دینا تھا اس طرح کا وہ ثواب نہیں ملے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو کوئی تعلق نہیں کا مطلب ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس طرح ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی بات بڑی واضح ہے، قابل قبول عذر کیا ہے؟ فرمایا کہ جان کے جانے کا خطرہ ہو، مثلا رستے کے اندر کوئی دشمن کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ نکلے تو میں اس کو گولی ماروں، یا ایک آدمی ہے وہ گھر میں اکیلا ہے اور گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، یا کسی ڈیرے وغیرہ پر اس کا مال ڈنگر موجود ہے، اکیلا ہے، اگر وہ آ جائے گا مال ڈنگر کو چھوڑ کے، پیچھے مال کے چوری ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اور تیسرا عذر یہ ہے کہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ قابل قبول عذر ہے۔ اگر یہ عذر موجود ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی موجود ہونا، جس بستی یا یہ چھوٹی بستی یا بعض کا ڈیرا جو ہوتا ہے حویلی وغیرہ،
وہاں پہ ملازم وغیرہ ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ سفر میں گئے ہیں تو جنگل میں 3 آدمی موجود ہیں، تو 3 آدمی ہونے کے باوجود اگر وہ جماعت نہیں کراتے، اگر وہ جماعت نہیں کراتے تو شیطان ان پر حاوی ہو جائے گا، شیطان ان پر غلبہ پالے گا۔ آگے آپ سے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ اکیلی ہو جاتی ہے۔ بھیڑیا جو ہے نا، بکریوں کا پورا ریوڑ ہو تو وہ ڈرتا ہے کہ ساری بکریاں میرے پیچھے پڑ جائیں گی، تو جو بکری اکیلی ہوتی ہے بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے نا تو شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے، یہ بھی بھیڑیا ہے نا بہت بڑا ہے جی، شیطان بھی تو بہت بڑا بھیڑیا ہے، تو پھر یہ غلبہ پا جاتا ہے اس اکیلے بندے پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلبہ پا جاتا ہے بھائی، وہ پھر وہ ایسے اکیلا نماز پڑھے گا نا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کو اس میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، صحیح طریقے سے شیطان اس کو نماز پڑھنے نہیں دے گا۔ اگر کم از کم 3 آدمی کہیں پر ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کا کیا کر لیں، اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔